السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی. ناظرین، اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف مذہبی اسکالر اور طه مسجد بفر زون کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی روشن الدین رشیدی صاحب. سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. جزاکم اللہ، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین، آج ہم مفتی صاحب سے سود کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جس طرح آپ کے علم میں کہ حالیہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے سود کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، تاریخی فیصلہ، اس حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے. مفتی صاحب، ہم باقی سود کے حوالے سے گفتگو کی طرف بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ سود کی شرعی حیثیت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حافظ ابراہیم صاحب، آپ کا اور آپ کے توسط سے آپ کا یہ جو میڈیا ہے النجوم میڈیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یوٹیوب پر اسلام کے حوالے سے بالخصوص جس طریقے سے مختلف آئے روز آپ علماء کرام کے پاس جا کر دینی مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، بہت اچھا کام ہے. اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے. جہاں تک بات ہے سود کے حوالے سے، سود کی حرمت تو قطعی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں سورہ بقرہ میں فرمایا: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود خوری سے کام لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، وہ انہیں شیطان نے چھو کر جیسا کہ بھاولا کر دیا ہو، بھاولے ہو کر اٹھیں گے. یعنی وہ جس طرح صرف دنیا میں ہی سود جو ہے انہیں حرص، لالچ، طمع ان کے اندر نہیں بڑھاتا، بلکہ آخرت میں بھی وہ بدحواس ہو کر انتہائی بھاولے ہو کر اٹھیں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگلی آیت بڑی اہم ہے. فرمایا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ وہ آیات ہیں کہ جن کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا سن 10 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پیش کیا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سودی قرضے تم پر رہ گئے ہیں انہیں چھوڑ دو، اب سود نہ لو نہ دو. اور آپ نے اعلان کیا سب سے پہلے میں بنو ہاشم کا، حمزہ کا، جعفر کا اور یہ عباس کا، ان کے سود جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. آپ نے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے شروع کیا سب سے پہلے، اور لوگوں سے کہا کہ بھائی اپنے سود ختم کرو. آج کے بعد سودی لین دین بالکل ختم. اس سے پہلے بھی قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اس کے حوالے سے اشارے دیے گئے، لیکن پھر قطعی طور پر چونکہ 10 ہجری میں مکمل طور پر اس پر بینڈ کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ اب سود اور اسلام دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور مزے کی بات یہ حافظ صاحب کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، آپ دیکھیں نماز اٹھائیں، حج اٹھائیں، زکوٰۃ اٹھائیں، روزہ اٹھائیں، آپ کو ائمہ فقہا، ائمہ مجتہدین، تابعین، صحابہ اور محدثین کے کہیں نہ کہیں اختلافات نظر آئیں گے فروعات کے اندر، کہ کسی کے پاس ایک روایت ہوگی، کسی کے پاس دوسری روایت ہوگی، کسی کی ترجیح کچھ ہوگی، کسی کی کچھ. واحد موضوع ہے جس پر بالاتفاق پوری امت مسلمہ کا ایک ہی موقف ہے کہ سود حرام ہے، جس پر کسی امام کا، کسی فقیہ کا، کسی مجتہد کا، کسی محدث کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے متبادل کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس میں تعارض اور تناقض ہو یا ٹکراؤ ہو، یا یہ کہا جائے کہ نہیں جی یہاں اتنے سود کی اتنے % تو گنجائش ہے. کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو قرآن و حدیث سے تو یہ بات واضح ہوگی کہ قطعی طور پر سود حرام ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو 1 درہم سود کھائے گا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ 36 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید جو ہمیں بار بار یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزگی اختیار کرو. اب دیکھیں ظاہری طہارت کے لیے جب ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، وضو میں ایک فرض چھوٹ جائے، سنت چھوٹ جائے، مستحب چھوٹ جائے، ہمیں بڑی تشویش ہوتی ہے. ہم اپنے امام کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، عالم کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت بتائیں ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. غسل میں کچھ چیز چھوٹ جائے، منہ میں رمضانوں میں عموماً غرارے کرنا یا پانی جو ہے حلق تک پہنچانا یہ مشکل ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا؟
نرم ہڈی تک پانی نہیں چڑھایا ناک میں، کیا وضو اور غسل ہو گئے؟ ظاہری طہارت میں اس قدر احتیاط کرنے والی قوم، یہ کیسے ممکن ہے کہ باطنی طہارت، جس کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ حرام جس جسم میں چلا جائے 40 دن عبادت قبول نہیں۔ آپ زمزم سے غسل کر کے آ جائیں، آپ ساری کلیاں کر کے پورا دن کلیاں کرتے رہیں، سارے مستحبات، سنن، واجبات، فرائض پہ عمل کر کے آپ آئیں، آپ تہجد میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں آپ کی عبادت ہی قابل قبول نہیں ہے، جسم میں حرام ہے۔ اس لیے یہ قطعی طور پر بالاتفاق پوری امت مسلمہ کے نزدیک جو ہے ایک متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ طور پہ حرام ہے۔ قرآن اور حدیث سے اس کا جو حکم ہے وہ حرمت کا ہے اور قطعی حکم ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑے کھل کے اور بڑے اچھے انداز میں سود کے بارے میں بتایا۔ مفتی صاحب ابھی آتے ہیں حالیہ فیصلے کی طرف جو شرعی عدالت کی طرف سے ایک تاریخی فیصلہ ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ چونکہ اس سے پہلے بھی 1991 اور پھر 1999 میں 2 مرتبہ یہ فیصلے آ چکے ہیں سود کے خلاف، لیکن پھر اس کے اب آپ نے دیکھ لیا کہ عملاً کتنا کام اس پہ ہوا۔ اس بار آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا اس بار بھی عملاً کوئی کام ہوگا یا فقط یہ ایک فیصلہ ہی رہے گا؟ بے شک، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ دیکھیں جب تک ہم اس کے پس منظر میں نہ جائیں ہم آج کے اس فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں کے نزدیک محض یہ ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ سنایا ہے اور فیصلے تو آتے رہتے ہیں روز بروز، سود سود سود، یہ اس ملک کے اندر ایک اتنا اس کا پرچار ہو چکا ہے کہ بھئی یہ مولویوں کی کہانیاں ہیں، بس مولوی جو ہے ہمیں کھانے نہیں دیتے، ہر چیز پہ حرام حلال حرام حلال یہ کہتے رہتے ہیں۔ تو عام پبلک کو یہ پتہ نہیں ہے جب تک اس کا پورا پس منظر ہمارے ذہن میں نہ ہو۔ اس کا پس منظر دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی عمل میں آئی، اور اسی دور میں ایک حکم نامے کے تحت جو شرعی عدالت ہے، وفاقی شرعی عدالت، یہ عمل میں آئی۔ جب وفاقی شرعی عدالت جو ہے عمل میں آئی تو لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی، تو قوم نے رجوع کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمیں سودی نظام سے اپنی جان چھڑائیں، لیکن شرعی عدالت کے قائم ہوتے ہی ساتھ ہی ان معزز ججز نے یہ فیصلہ دے دیا، یہ حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے یہ بھی لکھ دیا کہ آپ 10 سال تک ہمارے مالیاتی نظام کو نہیں چھیڑیں گے، جو ہے وہی رہے گا۔ اب 80 سے 90 تک 10 سال بنتے ہیں۔ 80 میں وفاقی شرعی عدالت وجود میں آئی، 10 سال تک بڑے مشکل سے یہ قوم انتظار کرتی رہی کب وہ وقت آئے گا جب ہم جا کر اس عدالت سے رجوع کریں گے اور سود سے اپنی جان چھڑائیں گے۔ جو ہی وہ مدت ختم ہوئی، فوری طور پر مختلف لوگوں نے، مختلف تنظیموں نے جو ہے اپلیکیشن دائر کر دی، درخواست دے دی کہ جی سود حرام ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، ہم مسلمان ہیں اور آئین پاکستان تقاضا کرتا ہے۔ آرٹیکل 37(37)F وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ وہ ملک کا مالیاتی نظام فری ربا، غیر سودی بنائے۔ اب اسی کے تحت جب لوگ عدالت میں پہنچے، درخواست دائر کی، 1 سال بعد ہی 91 میں اس کا فیصلہ آیا۔ اس وقت کے ہمارے پرائم منسٹر جو اس ملک میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں اور آج ان کے بھائی اس ملک پر وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب خود بذات خود جو ہے اس کی سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اور نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی کہ جی یہ نظام نہیں چل سکتا سود کے ساتھ۔ پھر 1999 میں بدقسمتی سے دوبارہ جو ہے 98 میں انہی کی حکومت تھی، 99 میں پھر فیصلہ آیا، تو پھر انہوں نے کچھ بینکوں کو تیار کیا، کچھ اداروں کو تیار کیا کہ وہ جا کر جو ہے درخواست دائر کر دیں۔ نیشنل بینک کی طرف سے، UBL کی طرف سے بعد میں جا کر درخواست دی گئی کہ جی اس پر نظر ثانی کی جائے اور یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ساتھ جو ہے حوالے کے طور پہ دی۔ کچھ ایسے نام نہاد اسکالر تھے کہ جنہیں امت کے اجتماعی اس مسئلے میں استثناء آپ اگر دے دیں تو یوں سمجھیں کہ انہیں استثناء حاصل ہے، کہ وہ بالکل امت کے جو متفقہ مسائل ہیں ان سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ان کی کچھ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت عدالت کے فیصلے کا حصہ ہے، اور جو فیصلہ لکھا گیا ہے 350 صفحات پر ہے۔ اس 350 صفحات پر جو فیصلہ لکھا گیا ہے اس فیصلے میں یہ بات شامل ہے، ایک پیراگراف ہے
جس میں ان اسکالرس کی رائے عدالت میں پیش کی گئی مختلف بینکوں کی طرف سے یا دیگر اداروں کی طرف سے کہ جی سود کے حوالے سے اسلام میں ایک اور رائے بھی ہے۔ آخری فیصلہ جو ابھی اپریل میں یعنی 27 رمضان میں جو 2022 میں عدالت نے دیا، اس تاریخ تک عدالت بار بار کہتی رہی کہ بھائی اس کا سیاق و سباق ہمیں لا کے دیں۔ ٹھیک ہے، انہی اسکالر کی بات لائیں، لیکن اس کی پوری عبارت لا کے دیں۔ وہ ادارے بھی ان اسکالرز کی جو ہے پوری بات پیش نہیں کر سکے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ پھر جو ہے اس کی 2013 میں 2002 میں 3 میں پھر 13 میں اس کی مختلف سماعتیں ہوئی، 13 کے بعد بھی، لیکن بالآخر اب جا کر اس پر فیصلہ سنایا گیا جو ہمارے سامنے ہے، اور اس فیصلے میں یہ تقاضا کیا گیا کہ 5 سال تک جو ہے اس کی باقاعدہ 5 سال کی مہلت مانگی گئی ہے کہ 5 سال کے اندر ملک کا جو مالیاتی نظام ہے اسے غیر سودی بنا دیا جائے، اور ہر سال پارلیمنٹ کے اندر رپورٹ پیش کی جائے قومی اسمبلی میں کہ آپ نے جس طرح بجٹ پیش ہوتا ہے اسی طرح رپورٹ پیش ہو، اس سال آپ نے کتنا کام کیا ہے آپ نے۔ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے، اور اس میں ایک بڑی اچھی بات جو اس فیصلے میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے، اس میں حوالہ دیا ہے ان ججوں نے اسلامی بینکاری کا۔ 2003 1999 یا 1991 والے حالات اب نہیں ہیں۔ اس وقت قابل عمل بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایگزامپل، کوئی مثال نہیں تھی، اور بڑی تشویش ہوتی تھی کہ کیسے ہوگا۔ اس پہ ہماری جو بڑی بینک ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی اعتراضات جمع کروائے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب آخری جو فیصلہ آیا ہے یہ ایک مضحکہ خیز بھی ہے اس حوالے سے کہ اس میں کچھ بینکوں نے، نیشنل بینک نے اپنے ہاں اسلامک شعبہ قائم کر کے اس کی رپورٹ جمع کروائی ہے، اور اسٹیٹ بینک نے بھی اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو شعبہ قائم کیا ہے اس کی رپورٹ جمع کروائی ہے۔ ان بینکوں نے اپنے اس پرانے فیصلے کے خلاف اپنی رپورٹیں جمع کروا کے یہ باور کرایا اب یہ قابل عمل ہے۔ اس میں اب جو اسلامی بینکاری کا جو کام ہے، اس کام نے اس فارمولے کو آسان کر دیا کہ یہ قابل عمل بھی ہے۔ آج اسٹیٹ بینک میں بھی اسلامی بینکاری کا شعبہ قائم ہے، باقاعدہ سپورٹ کر رہی ہے اسٹیٹ بینک، اور ہر ایک بینک نے اپنے ہاں لاحقہ ایک لگا رکھا ہے آگے یا پیچھے اسلامی بینکنگ کا، مجبوری ہے ان کی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ قابل عمل بھی ہے، اور الحمدللہ اب یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اب حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق ہمارے مالیاتی نظام کو بہتر بنائے۔ مفتی صاحب، آپ نے دوران گفتگو ایک بات کہی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کی ایک بات ہے کہ وہ اس کے خلاف آ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، عوام یہ کہتی ہے۔ اب عوام کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر سود جو 72 سال سے نظام چل رہا ہے اگر ایک دم سے اس کو ختم کر دیا جائے تو کیا ان مولویوں کے پاس کوئی متبادل لائے عمل بھی ہے؟ بالکل، اس کے حوالے سے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، چونکہ ہم اویئرنیس کم ہونے کی وجہ سے، اور عام طور پر ہمارے ہاں خطبات میں، جمعے کے بیان میں یا اس طرح کے موضوعات پر بات ہی نہیں ہوتی۔ ہم تو غسل کے، وضو کی فرائض اور اس کی سنتیں بیان کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو ہمارے مالیاتی نظام کے حوالے سے پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہی ضیاء الحق کی کابینہ میں شروع میں پروفیسر غفور احمد اور کچھ اور لوگ شامل تھے۔ اس وقت یہ مطالبہ آیا کہ مالیاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو ابھی بھی حیات ہے پروفیسر خورشید احمد، جو ممتاز ماہر معاشیات ہیں، اس وقت دنیا میں کئی ممالک ان کی خدمات لے رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو انہوں نے اس وقت ضیاء الحق کو، چونکہ ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا تھا کہ بھائی آپ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے نا، وہ اکاؤنٹ کا کیسا نظام تھا کہ جس کے تحت آپ سود کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں تھا، یعنی سود کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت متبادل کے طور پہ انہوں نے ایک نظام بنا کر دیا ضیاء الحق کو۔ 9 مہینے رہے ہیں ضیاء الحق کی کابینہ میں، 9 مہینے میں متبادل نظام بنا کے دیا کہ بھائی آپ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو اجارہ ہے، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، ٹھیک ہے جی، مرابحہ ہے، ان کے تحت آپ یہ تمام تر امور جو بینک کے ہیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے ایک ایسا نظام بنا کے دیا کہ آج بھی وہ ہمارے ہاں
مختلف اکاؤنٹ، جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائیں گے یا غیر سودی اکاؤنٹ میں. تو غیر سودی اکاؤنٹ میں جو ان کے نفع اور نقصان کی بنیاد پر آپ سے جو اپنا ایک رشتہ قائم کرتے ہیں وہ اسی نظام کے تحت ہے. پھر ہمارے پاس تو اسلام کا نظام ہے، یہ کوئی آج نیا تو نہیں آیا، ہم نے تو دنیا میں حکومت کی ہے، دنیا میں ہماری حکومت رہی ہے. خلافت راشدہ کا نظام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ، ہم اس کی بڑی مثالیں دیتے ہیں. تو وہاں تو آپ نے بڑا خوبصورت نظام قائم کیا، اور اس نظام کے تحت آپ دیکھیں کہ اوس اور خزرج کے 2 قبائل مقامی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ یہودی قبائل تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، مسلط ہوئے تھے. انہوں نے یہودیوں نے قرضوں میں ان کو جکڑا ہوا تھا. یہ بالکل IMF کی طرح، ورلڈ بینک کی طرح ان کو قرضے دیتے، ان کی زمینیں رہن رکھواتے. پھر وہ قرضے چکا نہیں سکتے، اس کی قسطیں بھرتے رہتے. جب بیچارے عاجز آ جاتے یہ اور قرضہ دے دیتے، پھر اور دے دیتے، یہاں تک کہ ان کی زمینوں کے مالک بن گئے تھے. ان کے باغات، ان کی زمینیں ان کے پاس تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، آپ آئے، آپ کے ساتھ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد تھی. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی مالیاتی نظام کی اور سسٹم کی. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اور ملک ہوتا یا آج کا یہ ترقی یافتہ جدید مہذب معاشرہ ہوتا تو خیمے بستیاں آباد کی جاتی، کئی خیمے لگائے جاتے مہاجرین کے لیے. لیکن نبی مہربان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ بستیاں آباد نہیں کی، مواقعات کا نظام قائم کیا. ایک مدینہ کے شہری کو مکہ سے آئے ہوئے ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، یعنی انصار اور مہاجرین بھائی بنا دیے. اور انہوں نے جب بھائی بنے تو ان کا مال بھی پراپر تقسیم ہونے لگا، ان کے رہنے سہنے کی جگہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہم ایک دوسرے سے مل گئے، مضبوط اور مربوط ہو گئے. وہ یثرب جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، سودی قرضوں میں، اس مواقعات کے نظام کے تحت اور حضور کے اس اعلان کے بعد کہ آج سے قرضے سودی لین دین ختم، اس کے تحت ایک ایسا معاشی انقلاب برپا ہوا کہ مدینہ کی وہ پہلی اس آئیڈیل اسلامی ریاست، اس کے شہری زکوٰۃ ہاتھوں میں لیے پھرتے تھے. زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، انہیں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. غیر سودی نظام اور ایسا مالیاتی نظام کہ وہ اتنی ان کے پاس اتنی فراوانی تھی کہ مہاجرین بھی کھپ گئے، انصار بھی کھپ گئے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا، یعنی ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی بسر کر رہے. ہم آتے ہیں آج کی طرف. آپ کا سوال ہے، اس وقت پوری دنیا میں کئی تحریکیں موجود ہیں. یورپ کے کئی ممالک ہیں جن میں یہ تحریکیں موجود ہیں کہ غیر سودی مالیاتی نظام قائم کیا جائے، اور باقاعدہ کئی ممالک کے اندر غیر سودی مالیاتی نظام قائم. ربا کے حوالے سے دنیا کے تمام مذاہب میں تقریباً یہی تصور ہے جو اسلام میں ہے کہ سود جو ہے وہ معاشی استحصال کا ذریعہ ہے. صحیح ہے، وہ جو کہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کے تحت اسے ورلڈ بینک اور IMF نے غریب ممالک پر رائج کیا. میں اسی ضمن میں ایک بات اور کر دوں، ابھی عالمی یوم خوراک کے موقع پر اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کے 80% ممالک ایسے ہیں جن ممالک میں بسنے والے شہری اپنی مرضی سے کچھ کھا بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کچھ خرید نہیں سکتے، یعنی وہ کیا کھائیں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. کیوں؟ ان کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. اور قوت خرید اس لیے جواب دے چکی ہے کہ ان ممالک میں جو مالیاتی نظام ہے وہ سود پر مبنی ہے، اور وہ عالمی اداروں کے تحت یعنی ورلڈ بینک اور IMF کے تحت مقروض ہیں اور قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اور ان کا سارا پیسہ یہ سمجھے کہ انہیں نچوڑ کے ان کے ادارے، ان کے جو حکمران ہیں انہیں نچوڑ کے وہ سارا کا سارا پیسہ ٹیکس کے ذریعے وہ عالمی مالیاتی اداروں کو دے رہے ہیں، لہذا ان کے پاس کچھ نہیں بچتا. اسی لیے وہاں غربت ہے، افلاس ہے، قوت خرید کم ہے، مہنگائی زیادہ ہے. تو جب دنیا بھر میں یہ مطالبہ ہے اور چل رہے ہیں اس وقت، ہم ایک نظام بنائیں، اس کو جو ہے ایک باقاعدہ اس کے ایک فریم ورک بنائیں. ہمارے جو ماہر معاشیات ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، تو اسکالر ہیں، جو ماہر فن لوگ ہیں، علماء ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھیں گے. صاف ظاہر ہے جس طریقے سے آج اسلامی بینکنگ کے ساتھ اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے، اور اسٹیٹ بینک کے اندر اسلامی شعبہ ہے، مشارکہ، مضاربہ، اجارہ، مرابحہ کے ذریعے یہ مختلف نفع اور نقصان کی بنیاد پر شراکت کر رہے ہیں. اسی بنیاد پر آپ عالمی مالیاتی اداروں کو بھی جو ہے اس پہ لا سکتے ہیں ڈائلاگ کے ذریعے کہ آپ، یہ میری اپنی رائے ہے، مجھے اس پر یقین ہے، بلکہ میں بڑا یقین ہے کہ ہمارے جو ماہرین ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، وہ بہت اچھی رائے رکھتے ہیں. میری ایک ناقص رائے یہ ہے
کہ جب ہم اس پر بات کریں گے، جب اس پر ڈائلاگ ہوں گے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں جمہوری حکومت ہوتی ہے، وہ کسی ادارے سے معاہدات کرتی ہے، مختلف معاہدات ہوتے ہیں، پھر وہاں ماشاء اللہ آ جاتا ہے، ماشاء اللہ کے تحت ایک نیا نظام مسلط ہوتا ہے، آئین معطل ہو جاتا ہے، پھر بھی تو ہم اس کو چلا رہے ہوتے ہیں نا، پھر بھی ان عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ہمارے معاہدے جو ہیں ہم ان کو رینیو کرتے ہیں، ان کو آگے چلاتے ہیں، کہیں جمہوری نظام سے پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں منتقل ہو جاتے ہیں بعض ممالک، پھر بھی ان کے یہ جو نظام ہے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے۔ ہم جب یہاں ملک کے اندر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملک کے اندر دیکھیں، ملک کے اندر یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ بہت مشکل کام ہے ایک طرح سے اس کو لاگو کرنا۔ جب ہم اسے بینکنگ کے تحت تمام بینکیں ملک کے اندر ان کو 100% ایک کام دیں کہ وہ جو ہے مشارکہ، مضاربہ، اجارہ، مرابحہ یا اسلامی جو مالیاتی نظام اس کے تحت کام کریں، ورلڈ بینک جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس پہ کام کرے، پھر حکومت کا جو پورا ایک سسٹم ہے، جو نظام حکومت ہے، اس کے تحت جتنے مالیاتی شعبے ہیں ہم ان کے اندر اس کو لاگو کریں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم عالمی مالیاتی اداروں سے بھی بات کریں گے، اور یہ آپ کی بات کہ یہ کبھی چین سے ہمیں کرنے نہیں دیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں غیر سودی نظام آئے، کبھی نہیں چاہیں گے۔ وہ کھڑے یہیں سے لوگوں کو کھڑا کریں گے کہ جو اس کے اگینسٹ میں جائیں۔ آج بھی ابھی شنید ہے کہ حبیب بینک اور کچھ اور بینک ایسے ہیں کہ جو نظر ثانی کے حوالے سے جا رہے ہیں، تو پوری دنیا کے جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ اس طرف جائیں گے، لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے مقروض ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے طور پر ایک نظام بنا کر اسمبلی میں جو ہے اس کو پیش کرنا چاہیے، اس کو عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک دن سے تو یہ کام نہیں ہوگا، وقت لگے گا۔ آج اگر ہم شروع کریں گے، کم از کم 10 سالوں میں، اگلے 15 سالوں میں ہم ان قرضوں کے حوالے سے بھی ایک ذہن بنائیں گے ہمارے ماہرین بیٹھ کر کہ قرضے کس طرح واپسی ان کی ممکن ہے اس نظام میں رہتے ہوئے، اس کے حوالے سے ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا، پھر ایک رائے بنے گی، پھر دنیا کے ساتھ اسی بیس پر مذاکرات اور بات ہوں گے، ڈائلاگ ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں راہیں دے گا، ہم اس سے نکلیں گے، ہماری جان چھوٹے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ جب بھی کوئی روشنی کی طرف اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو راہیں دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب کی بڑی خدمات ہے بینکاری کے حوالے سے، کہ ان کی خدمات کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بالخصوص یہ آپ نے جو سوال کیا ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ اس دور کے یوں سمجھیں کہ بہت بڑے مجتہد اور فقیہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے کہ آپ اپنے اس دور میں، جس دور میں ہیں آپ کے حیاتی میں، میں جب آپ کی تصانیف کو دیکھتا ہوں، مختلف حدیث پر، فقہ پر، جو ہے قرآن کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، پھر مختلف علوم پر، تو وہ آپ کے سفر نامے تو مطلب ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے۔ تو آپ کی خدمات تو ہمہ پہلو، ہر پہلو سے بہت زیادہ ہیں، آپ کی زندگی سے زیادہ ہیں، آپ کی عمر سے، آپ کے قد و کاٹ سے، ہر چیز سے زیادہ ہیں۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میں خصوصی برکت ڈالی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ ان کی خدمات اس حوالے سے، تو یہ اس صدی کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں ایک نہ ایک شخص کو تجدید کے لیے مجدد کے طور پر بھیجا ہے۔ اس نے دین کے مختلف پہلوؤں کی تجدید کی ہے، زمانے کو جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ایک انتہائی غلط کانسیپٹ ہے کہ کسی مسئلے کا حل اسلام میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حل کو نکالنے کے لیے، ایسے علوم کو کھولنے کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نحل میں۔ تو اس طرح کے لوگ پیدا کریں گے ہر زمانے میں کہ جو دین کو کھول کر واضح کر دیں گے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی مالیاتی نظام تھا۔ دنیا کے اس وقت 58 اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے جی، اور باقی 300 ساڑھے 300 ممالک میں بسنے والے مسلمان 1.5 ارب یا 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ سب کا مطالبہ یہ ہے کہ غیر سودی نظام۔ لیکن اس غیر سودی نظام کو کیسے لاگو کیا جائے، جبکہ عالمی مالیاتی اداروں کا، بالخصوص یہودیوں کا جو پنجہ ہے اس کی گرفت میں ہے پوری دنیا، اور قبضہ ہے پوری دنیا کے خزانوں پر، پوری دنیا کے جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر پر، پوری دنیا ان کے پاس ہے۔
اس دور میں ایک مشکل امر تھا. لوگ بینک کو یہ سمجھتے تھے کہ یار بینک کا نام سن کے یار بینک تو جو ہے نا یہ مغرب کی طرف سے لایا گیا ہے, تو بینک مغربی نظام کا ایک حصہ ہے, لہٰذا یہ تو ہے ہی سود ہے. تو انہوں نے اسی نظام کو ڈھالا ہے اسلامی نظام کے اندر. وہ جو اسلامی نظام تھا, مالیاتی نظام تھا, معاشی نظام تھا, اس نظام کی بڑی خوبصورت تشریح کی, اور ان کے اپنے قول کے مطابق تقریباً 40 سال انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی. 40 سال ان کی محنت ہے, اور اتنی بڑی محنت کہ آج دنیا مان رہی ہے. اس وقت مسلسل پچھلے 10 سے 12 سال ہو گئے مسلسل ایوارڈ لینے والی بینک پاکستان میں میزان بینک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. آپ کا یہ خاصہ ہے کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ, میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شیخ اسامہ یا فلاں جو ہے نا یہ عالمی دنیا کے لیے, امریکہ کے لیے بڑا خطرہ تھے. آج دنیا کے لیے سب سے بڑا ایٹم بم مفتی تقی عثمانی ہے, کہ ان کے مالیاتی نظام کو تباہ برباد کر دیا ہے. آج اتنی تیزی سے بینکنگ, ہمارے سارے عربوں کا پیسہ, دبئی کا پیسہ, سعودیہ کا پیسہ, بحرین کا پیسہ, تمام عرب امارات کا پیسہ, مسلم ممالک کے حکمرانوں کا پیسہ مغرب کے بینکوں میں تھا, اور وہ ہمارے پیسوں سے جو ہے کماتے اور اس سے اسلحہ خرید کے ہمارے بچوں پر برساتے. آج ایسا نظام, بینکنگ کا نظام شروع ہے الحمدللہ. اس کے تحت آج وہ سارا پیسہ جو ہے اسلامی بینکنگ میں جا رہا ہے. اسلامی بینکنگ روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے. حضرت مفتی صاحب کا یہ بہت بڑا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص نوازا ہے. اس صدی کی آپ مجدد ہیں. جب تک اس میں کام ہوتا رہے گا اس شعبے میں آگے, اور اس حوالے سے لوگ کام کریں گے, یا اس کے نئی راہیں کھلیں گی. جب مفتی صاحب نے اعلان کیا اور ہم نے سنا, ہم طالب علم تھے, کہ ایسا بھی کوئی نظام ہے, ایسی بھی کوئی بینکیں بن سکتی ہیں, تو بڑی عجیب سی ایک کشمکش تھی کہ ہماری وہ مولوی والی ذہنیت ایک پرانی, اب تو چونکہ ایک ماشاءاللہ علماء اکرام بڑھ چڑھ کے اس میں کام کر رہے ہیں, تو اس وقت یہ ایک ذہنیت تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, یہ تو بہت ہی ناممکن چیز ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عجیب و قسم کے شبہات, لیکن سچ اور جو حق چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے فوری طور پر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ نے اس کو پورے تمام کے تمام نظریات پر غلبہ دے دیا. وہ سارے نظریات ختم ہو گئے, خود دم توڑ گئے جو اس کے مقابلے میں تھے, چونکہ محض اس بات پر تھے کہ شاید اس کے اندر کوئی حکم ہے, شاید اس کے اندر کوئی شبہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن مفتی صاحب اخلاص, للہیت, نیک نیتی کی بنیاد پر اس کام کو آپ آگے بڑھا رہے تھے. آج اس کے لیے مختلف مدارس کے اندر ورکشاپ کرائے جا رہے ہیں, کورسز ہو رہے ہیں, علماء اس میدان میں آ رہے ہیں. بینکاری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر مفتی ارشاد احمد اعجاز جو ہے, اور دیگر بڑے بڑے جو ہے علماء اکرام اس میں کام کر رہے ہیں. تو بہت ہی بڑا کام ہے آپ کا. آپ نے اس دور میں امت کو ایک نیا رخ دے دیا, ایک نئی جہت دے دی. تو انشاءاللہ یہ تاریخی کام ہے. لوگ اس صدی کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو اس صدی کا مجتہد اور اس صدی کا جو ہے مجدد اس حوالے سے یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آخر میں مختصر 2-3 سیکنڈ میں اگر کوئی پیغام دے قوم کو. بس پیغام یہ ہے, آخری پیغام, کہ اس وقت چونکہ اگر ہم چین سے بیٹھ گئے اور ہم سو گئے, چونکہ ہم لوگ وہ ہیں کہ مذہبی لوگ ہیں, مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, مسلمان ہیں, اگر ذرا بھی آپ میں شدھ بدھ ہے, ذرا بھی آپ جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حلال ذریعہ آمدنی کی طرف جانا چاہیے, حرام کو چھوڑنا چاہیے, تو آپ ایک زبردست کمپین چلائیں, ایک زبردست مہم کا حصہ بن جائیں. کسی پارٹی کے ساتھ نہ کریں, کسی کے ساتھ نہ کریں, خود آپ ایک پارٹی بن جائیں, خود اپنی ذات میں انجمن بن جائیں, کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے حکمرانوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ غیر سودی فری ربا نظام جو ہے اس ملک میں رائج کرے.